السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑ کے پاس ایک خوبصورت شہر آباد تھا۔ اس شہر کے لوگ انتہائی سادہ اور امن پسند تھے، مگر ان کے شہر کے پاس موجود اس پہاڑ پر کئی چھوٹے چھوٹے سانپوں کا بسیرا تھا جو اپنی شیطانی چالوں اور زہر سے وہاں رہنے والے جانوروں اور انسانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ ان سانپوں کے حملے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور کوئی بھی انہیں روکنے والا موجود نہیں تھا، مگر انہی دنوں میں ایک مارخور کا اس پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا۔ مارخور پہاڑوں پر رہنا پسند کرتا ہے اور سانپوں کا شکار کر کے انہیں کھا لیتا ہے۔ اس نے یہ صورتحال دیکھی تو ان زہریلے دشمن سانپوں کو، جنہوں نے لوگوں میں دہشت اور خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا اور وہ آئے روز نئے نئے طریقوں سے حملہ کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، انہیں مار کر ان کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے اور مارخور کو اپنا نجات دہندہ یہ سیویر تصور کرنے لگے۔ مارخور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی پر موجود جانوروں اور شہر میں موجود لوگوں میں بے حد مقبول ہو گیا۔ سب لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف سانپوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ شدید بے چین ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار مارخور کو جا کر ڈسنے کی کوشش کی، مگر جو سانپ بھی اس کے قریب جاتا مارخور اسے کچل دیتا۔ جو ایک سانپ بھی مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا، اس کے ورثہ اور خاندان کے لوگ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے۔ وہ اس سانپ کی موت کی خبر سن کر روتے اور لوگوں سے ہمدردیاں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلاتے کہ ہم سانپ چونکا کمزور ہیں اور مارخور طاقتور، لہذا وہ ہم پر کمزور ہونے کی بنا پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن در حقیقت مارخور ان کے ناپاک عزائم کو پورا کرنے میں رکاوٹ تھا۔ جب سانپوں نے یہ دیکھا کہ مارخور سے آمنے سامنے مقابلہ کرنا کسی صورت ممکن نہیں، تو وہ دن رات اسے نقصان پہنچانے کے منصوبے سوچنے لگے۔ لہٰذا انہوں نے ایک انتہائی رسکی منصوبہ بنایا کہ ہر بار ایک سانپ کی قربانی دی جائے جو مارخور پر حملہ کرنے کے لیے جائے۔ جب مارخور کا دھیان اس ایک سانپ پر ہوگا، تب ہم باقی سانپ گروپ کی شکل میں جا کر شہری آبادی پر حملہ کر دیں گے۔ یہ منصوبہ وقتی طور پر کامیاب ہو گیا اور مارخور کی موجودگی کے باوجود معصوم لوگوں نے ان سانپوں کے کاٹے جانے سے مرنا شروع کر دیا۔ ان سانپوں نے لوگوں کو بہکانا بھی شروع کر دیا کہ وہ مارخور کو لعن طعن کریں اور اسے برا بھلا کہیں، کیونکہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ رہا اور نہ ہی مارخور اب کسی کام کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے مار دینا چاہیے اور اس کے سینگوں کو پیسوں کے لیے بیچ دینا چاہیے۔ تمام جانور اور لوگ فکر مند تھے کہ نہ جانے مارخور کو کیا ہوا اور وہ ان سانپوں کو کیوں نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی ان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس دوران برفانی لومڑیوں نے بھی موقع غنیمت جانا، جو ہر وقت مارخور کا شکار کر کے اسے کھانے کی کوشش کرتی لیکن ہر بار ناکام رہتی۔ انہوں نے شہر میں داخل ہو کر مارخور کے خلاف ایک مہم چلا دی، جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ آخر یہ مارخور کس کام کا ہے۔ مگر بیچارے مارخور نے ٹوٹے دل کے ساتھ دن رات کام جاری رکھا، یہ جان کر کہ جو لوگ اسے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے وہ اب اس کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ بنا سوچے سمجھے اس پر یقین کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد مارخور کو احساس ہوا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک روز پہاڑی راستے پر بیٹھے ہوئے اس نے کچھ سانپوں کو دیکھا۔ اس کی بھوک تو پہلے ہی مر چکی تھی، لہٰذا اس نے سانپوں پر حملہ نہ کیا۔ سانپ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ مارخور ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا، اور اب ان سانپوں کو فکر بھی ہونے لگی کہ اگر مارخور کا دھیان نہ بٹایا گیا تو ان کا منصوبہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مارخور کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے اور خوشی سے ناچنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ اب مارخور سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی دوران سانپوں کا ایک اور گروہ وہاں سے گزرا جو شہر کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ مارخور یہ دیکھ کر پورا ماجرا سمجھ گیا اور کھڑے ہو کر سامنے موجود تمام سانپوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جو سانپ شہر سے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا بھی پیچھا کر کے انہیں مار دیا۔ اس روز کئی سو سانپوں کو مار دیا گیا اور ایک بار پھر برفانی لومڑیوں کا مارخور کو ختم کرنے کا منصوبہ چکنا چور ہو گیا۔ مارخور کے ہاتھوں مرنے والے ان دشمن سانپوں کے وارث آج بھی ان کی یاد میں شمع روشن کر کے اسے مارخور کا سانپوں پر ظلم اور بربریت قرار دیتے ہیں۔ تبھی کچھ لوگوں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، مگر زیادہ تر لوگوں نے سچ جان کر انہیں ہر اس جگہ سے ذلیل کر کے نکالنا شروع کر دیا جہاں وہ موجود تھے۔ جب یہ سانپ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور ہار کر جانے لگے تو یہ کہنے لگے کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا۔
दोस्तों, अगर इस कहानी में मारखोर को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी ISI और सांपों को वो अमन दुश्मन दहशतगर्द तस्वुर कर लिया जाए जो दिन रात बस यही मंसूबे बनाते रहते हैं कि मासूम और बेगुनाह लोगों का सुकून किस तरह से तबाह किया जाए या इन्हें किस तरह कत्ल किया जाए, तो ये पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाती है। दोस्तों, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ISI का ऑफिशियल सिंबल है। इस सिंबल की दो वजूहात हो सकती हैं, एक तो कौमी जानवर होने की बिना पर और दूसरा इसका मकसद इन जहरीले सांपों यानी दहशतगर्द और अमन दुश्मनों को पकड़ना और इन्हें खत्म करना है जो खुद को पाकिस्तानी और मुस्लिम जाहिर करके अपने बिलों में छुपे बैठे हैं। यहाँ ये अपने जहरीले गैर मुल्की कोबरा सांपों से मुसलसल राब्ते में रहते हैं जिनकी ये प्रस्तिश करते हैं, मगर जब भी वो मारखोर को देखते हैं तो खौफ के मारे इनके दिल की धड़कनें बंद होने लगती हैं और इस वक्त इनके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मारखोर होगा। इनमें मौजूद मौका परस्त लोमड़ियां वो मौका परस्त और चालाक मुल्क दुश्मन हैं जो लोगों को इनके निजात दहिंदा के खिलाफ भड़काते और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग बदजन होकर अपने ही कौम के हीरोज के खिलाफ बगावत शुरू कर दें, क्योंकि ये अकेले आमने सामने मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते। यही वजह है कि पाक फौज और ISI के खिलाफ हर महाज पर मुल्क दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते ताकि लोगों को गुमराह करके अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे सियासतदान मुल्क के लिए किस कदर मुखलिस हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो मुल्क का पैसा लूटकर गैर मुल्कों में अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं, अपने महल तामीर कर रहे हैं और अवाम दिन ब दिन महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की बदनज़मी का शिकार होकर पिसती चली जा रही है। अल्लाह ताला के फजल के बाद ये पाक फौज और ISI की कुर्बानियों का नतीजा है कि ये मुल्क पाकिस्तान आज भी सलामत है, वरना हमारे सियासतदान इसे कब का कौड़ियों के भाव बेच चुके होते। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि किसी सांप और भेड़ियों की चालों का शिकार होने के बजाय अपने असल हीरोज की कुर्बानियों की कदर करें और हर मौके पर इनका साथ देकर दुश्मन की चालों को नाकाम करें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी TV। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।